الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو ہر حالت میں اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت منصور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں ایک رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک درد بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی، جس میں تھوڑی کم۔ اس آواز میں اتنا کرب تھا کہ اچانک ایک درد بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ٹھیک ہے۔ اس آواز میں اتنا کرب تھا کہ میرے اٹھتے قدم رک گئے اور میں گھر سے آنے والی اس آواز کو غور سے سننے لگا۔ میں نے توجہ سے سنا تو کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے اللہ، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا آقا ہے۔ تیرے مسکین بندے نے تیری مخالفت کر کے سیاہ کاریوں اور بدکاریوں کا ارتکاب اگر نہ کیا ہوتا اور نفس کی خواہشات نے اگر اسے اندھا نہ کیا ہوتا اور اگر شیطان نے اسے غفلت کا پردہ نہ ڈالا ہوتا، غلط راستے پہ نہ ڈالا ہوتا، جس کی وجہ سے تیرا بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہے۔ اے اللہ، اب تیرے غضب اور تیرے عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ سننے والے بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے باہر سے یہ آیت پڑھ کے سنائی اس کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امر وہم یفعلون ما یؤمرون۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر سخت فرشتے مقرر ہیں، ان کو جو اللہ حکم دیتا ہے اس کے مطابق یعنی وہ عذاب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی میرے پڑھنے پر تو اس کی غم کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا اور وہ شدت کرب سے چیخنے لگا اور میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت میں دوبارہ اس گھر کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ ایک میت موجود ہے اور لوگ اس کے کفن و دفن کے انتظام میں مصروف ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ مرنے والا کون تھا؟ تو لوگوں نے جواب دیا، مرنے والا ایک نوجوان تھا جو ساری رات اللہ کے خوف کے سبب روتا رہا اور سحری کے وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے
جن کے دلوں کے اندر اپنی اللہ تعالیٰ خوف کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب حاصل ہے، اور ان کو یہاں تک بھی بعض بزرگوں نے کہا کہ رابعہ بصری کے بھی استاد محترم۔ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ بچپن میں اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے راہ خدا میں وقف کر دے، مجھے راہ خدا میں وقف کر دے۔ ماں بھی ماں تھی، اس نے کہا جب کسی عظیم ہستی کو تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کی شان کے لائق تحفہ دیا جاتا ہے، تیرے اندر کون سی صفت ہے کہ اس کی راہ میں وقف کر دو؟ تیرے اندر سونے کو تحفہ ہے تو سونا بھی نہیں دینا، تیرے اندر کون سی صفت ہے کہ میں تجھے ایسی بارگاہ میں پیش کروں؟ سفیان ثوری ابھی لڑکپن تھا، چڑھتی جوانی شروع ہو رہی تھی، ان کی ایج کے سمجھ میں آپ نے گھر کے قریب، گھر کے کمرے کے اندر، یا گھر کے کوئی دو کمرے تھے، ایک کمرے کے اندر ایک کونے کے اندر مصلی ڈالا، اور کئی سال، غالباً 12 سال ہیں یا 5-6 سال ہیں، صحیح فگر نہیں یاد، وہ مصلی پہ وہاں بیٹھا رہا۔ اب تو چوتھا دن ہے اعتکاف کا، غالباً یہ تیسرا ہے، ہاں ختم ہی ہو گیا، چوتھا لگ گیا، تو لگتا ہے کہ لنگ چڑھ گئے ہیں۔ وہ کئی سال بیٹھا رہا، کئی سال دن رات کرتا کیا رہا؟ تلاوت عبادت روزہ، تلاوت عبادت روزہ، تلاوت عبادت، سالوں کی بات کر رہا ہوں۔ سالوں کے بعد ماں نے جا کے دیکھا چہرے پہ سیماہم فی وجوہ اثر سجود، اس کے چہرے پہ جو سجدوں کی نورانیت تھی۔ کہا سفیان ثوری اب تھوڑا تھوڑا اس قابل لگتا ہے کہ تجھے راہ خدا میں بھیج دوں، چل جا، تجھے میں نے راہ خدا پہ وقف کیا۔ تو وہ چلا گیا، علم سیکھا، بزرگوں کی محفل میں بڑی بڑی سیریں کی، بڑی بڑی محفلیں اٹینڈ کی، بڑے بڑے بزرگوں سے فیض حاصل کیا۔ 12 سال کے بعد خیال آیا ماں کا تو پتہ تو کروں۔ 12 سال کے بعد جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی ماں نے پوچھا کون؟ کہا سفیان۔ کہا جو چیز خدا کو دے دی جائے اسے واپس نہیں لیا جاتا، چل جا قیامت کو ملاقات ہو۔ ایسی بھی میں جو دے دی جائے چیز وہ واپس، شریفوں کا طریقہ نہیں ہوتا جو دے دی اور پھر واپس لے لے۔ کہاں جا، چلا گیا۔ تو آپ کا نام سفیان ہے، ثوری کی 2 وجوہات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ ایک بیل کے اوپر، ثور کہتے ہیں بیل، اس پر مٹی وغیرہ کا مزدوری کا کام کرتے ہیں، اور بعض نے کہا یہ وجہ نہیں، آپ مسجد میں داخل ہونے لگے توجہ کرنا ہے، جن پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے اللہ ان کا دھیان کیسے رکھتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں اندر رکھو اور پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آپ جلدی جلدی آئے تو دائیں پاؤں کے بجائے نا جلدی کی وجہ سے بایاں پاؤں اندر چلا گیا، غیب سے آواز ہے یا ثور، کوئی ڈنگا رہا دھیان کر، ثور کہتے ہیں ڈانگ کو، وہ ڈنگا رہا دھیان کر۔ آپ گرے، بے ہوش ہو گئے، گرے بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں تو ثوری ہوں، میں تو تب سے آپ کے نام کے ساتھ سفیان ثوری لگتا ہے، سفیان ثوری لگتا ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے ہی بہت ہی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے، ان کے بارے میں یہ بھی ایک مشہور ملتا ہے کہ جوانی میں ان کی کمر جھک گئی بوڑھوں کی طرح۔ کئی لوگوں نے وجہ جاننے کی کوشش کی
مگر آپ اس کو ان کو جواب نہیں دیتے، وجہ نہیں بتاتے۔ آپ کا ایک شاگرد کافی عرصہ تک موقع کی تلاش میں رہا کہ کسی دن آپ موڈ میں ہوں تو میں سوال کر لوں۔ آخر ایک دن اس نے موقع پا کر آپ سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا۔ آپ نے پہلے تو اس کو جواب دینے سے پرہیز کیا، لیکن اس کے مسلسل اصرار کرنے پر فرمایا، میرے ایک استاد تھے جن کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا، اور میں نے ان سے کئی علم اور علوم و فنون سیکھے تھے، مگر جب اس استاد کے وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمانے لگا، اے سفیان، کیا تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن افسوس آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا ہے کہ تو میری بارگاہ کے لائق ہی نہیں۔ یہ سفیان ثوری بتا رہے ہیں کہ میرے استاد سے میں نے یہ بات سنی، آخری وقت بڑے استاد تھے جو 50 سال دین کی خدمت کرتے، فرماتے ہیں اپنے استاد کی یہ بات سن کر اس خوف کی وجہ سے، ایک خوف کے بوجھ کی وجہ سے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز، اس وقت جب استاد نے یہ بات کی اللہ کا خوف طاری ہوا تو ایک آواز پیدا ہوئی کڑاکے کی، آپ کی کمر جیسے کوئی ٹوٹ جاتی ہے ایسے ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سنی، میں نے اپنے رب کے خوف سے آنسو بہاتا رہا، نوبت یہاں تک پہنچی کہ میری پیشانی میں بھی، میرے پیشاب میں بھی خون آنے لگا اور میں بیمار ہو گیا۔ جب میری بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں ایک نصرانی حکیم کے پاس گیا، پہل تو میری بیماری کا پتہ بھی نہ چلا سکا، پھر اس نے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور میری نبض کو دیکھا، پکڑا، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اس جیسا نوجوان کہیں نہیں ہوگا، اس کا جگر خوف الہی کی وجہ سے پھٹ گیا، اس کا جگر خوف الہی کی وجہ سے پھٹ گیا۔ منقول ہے حضرت سیدنا حسن بصری 40 سال تک ہنسے نہیں، کل میں نے واقعہ سنایا تھا حسن بصری 40 سال تک کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، جب بھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا کوئی تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی قیدی بیٹھے، ایسے بیٹھے ہوتے کہ ایسا قیدی جس کی ابھی گردن اڑانے کا حکم ہو، جس کی گردن اڑا دے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو انداز ایسا ہوتا گویا آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر باتیں کر رہے، اور جب خاموش ہوتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ان سے اس قدر غمگین و خوف زدہ رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، مجھے اس بات کا خوف کھایا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ جا میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے؟ ہر خطا تو درگزر بے کس و مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی۔ نامہ اعمال، نامہ بدکار میں حسن عمل کوئی نہیں، لاج رکھنا روز محشر بے کس و مجبور کی۔ حضرت سیدنا موصلی جو کہ بہت بڑے متقی پرہیزگار بزرگ ہیں، ان کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو ایک فلس، یعنی پرانا زمانے کا ایک سکہ تھا جس کو ہم ٹکا بولتے ہیں،
راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے، یا کوئی اس کا کوئی اور نام تھا، فلس نام ہے، اس کی قیمت کتنی ہے یہاں وہ نہیں ہے۔ ایک دن آپ اپنے مصلے پر بیٹھے خوف خدا کا سبب رو رہے تھے کہ آپ نے ایک عزیز شاگرد حاضر خدمت ہوا، اس نے دیکھا کہ آپ نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا رکھا ہے اور آپ کی انگلیاں سرخ آنسوں سے تر رہی ہیں، یعنی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آپ کو رب تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھا، آپ کب سے خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے خدا کا واسطہ نہ دیا ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ فرمایا، سنو، میں 60 سال سے خون کے آنسو رو رہا ہوں، اور میرے بچپن ہی میں آنکھوں سے آنسو کے ساتھ خون بھی نکلتا تھا۔ پھر جب آپ کا وصال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دے کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، میرے رب نے مجھے اپنی شان کے لائق سلوک فرمایا، اس نے مجھے عرش کے سائے میں کھڑا کر کے پوچھا، اے میرے بندے تو اس قدر کیوں رویا کرتا تھا؟ تو میں نے عرض کیا، اللہ محض تیرے خوف اور اپنی خطاؤں پر ندامت کی سبب سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 40 سال سے روزانہ تیرا نام اعمال میرے سامنے پیش ہوتا، لیکن اس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا ایھا القبرستان کے مالکو پڑھ لو، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف، نبی رحمت صفی امت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات پر درود پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے جمعہ کے دن زمین پہ نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں چاندی کے ورق، سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ ان کا نام لکھتے ہیں جو مجھ پر جمعرات اور شب جمعہ درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 تا 54 تک، یہ 3 آیاتیں ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تلاوت کی ان کی پہلے میں سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا عبادت شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں بنی اسرائیل پر کی گئی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا بیان ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے بتا چکا ہوں کون ہے، ٹھیک ہے؟
تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آسمانی کتاب عطا فرمائی اس کا نام ہے تورات۔ کیا عطا فرمائی؟ تورات کتاب عطا فرمائی۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک شرط رکھی کہ تم طور پہاڑ پہ آؤ، 30 دن کا وہاں اعتکاف کرو۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 30 دن بیٹھنا تھا جیسے آپ بیٹھے ہیں دھرنا مار کے، صرف عبادت بابا 30 دن بیٹھو، پھر 10 دن کا اضافہ کر کے 40 دن کی مدت مقرر ہوئی۔ 40 دن پھر کیوں ہوئے؟ جہاں اس کے مسئلے کے ساتھ ایک اور مسئلہ آپ کے لیے اسپیشل کہتے ہیں نا، میں یہ پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ کی فرمائش، یہ آپ کی فرمائش۔ تو آپ نے 30 دن جب بیٹھے رہے نا تو جسم کے اندر 30 دن کے بعد اللہ سے ملاقات ہونی تھی، وہاں سے کتاب ملنی تھی، ان کو تختیوں پہ غالباً لکھی ہوئی ملی، لکھنی بھی نہ پڑی، لکھائی ملی۔ تو لگا کہ آج ملاقات کا دن ہے، اٹھے اور لگا کہ منہ کے اندر ہوا ہے، ٹھیک ہے تو کیا کروں، ذرا مسواک کروں۔ مسواک کیا، غالباً نہانے کی مجھے یاد نہیں ہے روایت ہے یا نہیں، بہرحال مسواک کیا تاکہ منہ سے ہوا وغیرہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتا ہے یہ تو نے جو دھرنا دیا، کھوڑا دیا، بیٹھا رہا، اعتکاف کیا میری یاد میں، تیرے منہ سے جو ہوا نکل رہی تھی ظاہری طور پر ہوا تھی، میری بارگاہ میں اس کی بڑی قدر تھی، تو نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ اب 10 دن اور لگا، اور 10 دن آپ کو سمجھ آ گئی میری بات؟ 10 دن تو ہوا رہی تھی، بیٹھا بھی مسجد میں نہیں تھا، کوہ طور پہ بیٹھا تھا، بات میری اور آپ سے نہیں ہونی تھی، رب سے کلام ہونا تھا، بیان نہیں سننا تھا، کتاب آسمان سے نازل ہونے والی ملنی تھی۔ فرمایا یہ کیوں کیا ہے؟ اور اسی طرح کہتے ہیں روزے دار کی عصر سے لے کر مغرب تک جو منہ سے بھوک کی وجہ سے ہوا پیدا ہوتی ہے، کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے، مشک سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ بندہ علم دین حاصل کرنے جائے نا تو راستے میں جو مٹی جسم کے جس حصے پہ دھول پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جسم کے حصے کو جہنم پہ حرام کراتے۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان، اس کی راستے کی طرف 1 قدم چلو اس کی رحمت 10 قدم چلو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں بات ہو رہی تھی 40 لیلہ، 30 دن تھے 40 کیوں بنے، تو میں نے وہ تھوڑا سا آپ کو وضاحت بتا دی۔ تو 40 دن پورے ہوئے تو جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت 142 میں ہے، ان 40 دنوں میں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ، قربانی سے جو مہینہ پہلے ہوتا ہے، قربانی والے مہینے سے پہلا ذوالقعدہ اور قربانے والا ہوتا ہے ذی الحجہ، ٹھیک ہے۔ ذوالقعدہ پورا گزرا اور ذی الحجہ کے 10 ہو گئے، تو 10 ذی الحجہ کو آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، عید قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ عید قربانی دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جو 40 دن کی قربانی دی، پھر رب کا کلام بھی ہوا، کتاب بھی ملی، دیدار بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 ذی الحجہ سمجھ لیں کمال کی بات ہے۔ ہر سال حج کب ہوتا ہے؟ 10 ذی الحجہ کو، یعنی مکمل ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عشرہ جو ہے ذی الحجہ کا، یہ بڑا کمال کا عشرہ۔ تو بہرحال آپ 40 دنوں میں پورا مہینہ پورا جب ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جب واپس آئے، جب آپ ادھر گئے تھے تو اپنا جو بھائی تھا حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو آپ ان کو اپنا نائب بنا کے گئے کہ میں جا رہا ہوں، آپ نے پوری قوم کا دھیان رکھنا، تو میں تورات کو طور سے لے کر آ جاتا ہوں۔ 40 دن رات وہاں ٹھہرے، دن رات وہاں ٹھہرے، اور اس عرصہ میں کسی سے بات چیت تک نہ کی، 40 دن چپ، ٹھیک ہے۔ تو جب بندہ کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے اور اس کا انتظار ہوتا ہے، خیال کس کا ہوتا ہے؟
اسی کا ہوتا ہے نا، اگر اس کی کوئی اہمیت ہو. ٹھیک ہے، انتظار میں بندہ بیٹھا ہوتا ہو تو دھیان پورا کدھر ہوتا ہے؟ اسی کی طرف ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے انتظار میں بیٹھے تھے تو 40 دن دھیان کدھر ہوگا؟ اور اس وقت دھیان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مقام کیا ہوگا؟ وہ مقام قرب کیا ہوگا؟ وہ یاد کا انداز کیا ہوگا؟ وہ ذکر اور فکر کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے تختیوں پر تحریری صورت میں لکھی لکھائی کتاب عطا فرما دی، توریت. اور دوسری طرف سامری ایک جادوگر تھا، صبح جلے میں بھوئی پیندہ ڈیسے نہ ہوں دا حال سن کے سویرے ڈیسا اتنا بھوئی پایا. دوسری طرف ایک سامری نے جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچڑا بنایا. یہ فکرہ سمجھ آ گیا کس کس کو؟ جواہرات سے مزین یعنی موتیوں سے، جوہروں سے جڑا ہوا سونے کا ایک بنایا اس نے گابا، بچڑا. ٹھیک ہے، سونے کا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر موتی لگا دیے سارے، بڑا خوبصورت بنا دیا. اور وہ بچڑا بات کرنے لگ گیا. کیا کرنے لگ گیا؟ کون سے؟ اس نے کہا یہ تمہارا خدا ہے. ہارون علیہ السلام روکتے رہے، یہ خدا نہیں ہے، نہ کرو ایسا. مگر قوم نے بچڑے کو بولتے دیکھا تو اس کو سجدے شروع کر دی. وہ لوگ 1 مہینہ تک، یعنی موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اور قوم پیچھے فوراً ہی بگڑ گئی. موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرنے کے بعد سامری کے بہکانے سے بچڑے کو پوجا کرنے لگے. انہوں نے کہا 30 دن کے بعد آ جائیں گے. وہ تو 10 دن مزید لیٹ ہوئے تو قوم نے کہا وہ تو آئے نہیں، تو انہوں نے اس کو خدا بنا دی. ان پوجا کرنے والوں میں تمام بنی اسرائیل کے لوگ، یعنی اس وقت جو قوم تھی بنی اسرائیل کی ساری شامل ہو. صرف حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے 12,000 ساتھی وہ اس شرک سے دور رہے. اس کا مطلب بہت بڑا کوئی مجمع تھا، بہت بڑا کوئی شہر تھا، مصر پورا ملک جو تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے تو قوم کی حالت دیکھ کر آپ کو بڑا غصہ آیا، تنبیہ کی اور اللہ نے فرمایا کہ ان کو کفارہ ادا کریں. تو کفارہ یہ تھا کہ صبح سے شام تک جنہوں نے نہیں کی پوجا، وہ جنہوں نے پوجا کی ان کو قتل کریں اور بغیر چون و چراغ یہ چپ چاپ قتل ہو جائے. 70,000 بندہ قتل ہو. اتنا اللہ کا جب غضب آتا ہے تو پھر معاملہ کسی کو سمجھانا ہو کہتے ہیں بڑا رحیم کریم، ارے قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، پکڑ بھی لیتا. فَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. تو پھر جب شام ہوئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، مولا یہ تو سارے ذبح ہو رہے، کرم کر دے. پھر جو باقی بچے اللہ نے فرمایا اچھا جو خوشی سے ذبح ہوئے تھے نا، غلطی مان کے ذبح تک ہو گئے، ان کو معاف کر دیا ہے. ان کا کفر بھی، شرک بھی، گناہ بھی معاف کر دیے ہیں. جو باقی بچے ہیں یہ بھی توبہ کرتے ہیں، ان کو بھی معاف کر دیا. تو اس آیت کے اندر وہ ذکر تھا کہ انہوں نے کیا کیا، وَإِذْ وَعَدْنَا 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہ اللہ نے پھر مدینے کے یہودیوں کو میرے مصطفیٰ کی زبان سے یاد دلایا کہ تم وہی تو ہو کہ اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں دی اور تم پھر گابے کی پوجا کو شروع ہو گئے. تو یہ قرآن کے اندر پھر جو مدینے کے گرد یہودی رہتے اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر یہ کلام کیا کہ یاد کرو میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی اور تم نے کیسی کیسی نافرمانی کی. تو اگلی آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ترجمہ کنز العرفان. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق کو باطل میں فرق کرنا تاکہ تمہیں ہدایت پا دی. اس کتاب کے اندر حلال حرام صحیح غلط عبادت کے سارے طریقے اللہ نے اس کے اندر بتا دیے، صحیح غلط کے درمیان لکیر کھینچ. ٹھیک ہے، تو اس کتاب کو فرقان کہا گیا، فرق کرنے والی، ہدایت دینے والی توریت ان کو عطا کر دی. فرقان کے کئی معنی ہیں. فرقان سے مراد تورات کتاب بذات خود بھی ہے، کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والے اس کے معجزات بھی ہیں جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک ڈنڈا تھا، ٹھیک ہے، چھوٹا. ٹھیک ہے، تو وہ آپ جہاں بیٹھتے نا اس کو زمین میں گاڑ دیتے تو وہ سرسبز درخت بن جاتا، سرسبز درخت بن جاتا، اس پہ پھل لگ جاتا، آپ اس کو کھاتے.
جب جاتے تو پکڑتے ہو ڈنڈا ہوتا، پکڑتے تو پھر وہ ڈنڈا ہوتا۔ یہ نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا عقل سے نہیں تولے جاتے، مانے جاتے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت جادوگر اکٹھے ہوئے بہت سارے، انہوں نے کہا کہ بھی فرعون سے جب پہلے مقابلہ ہوا تو انہوں نے سارے بڑے بڑے رسے لے آئے، انہوں نے ایسے میدان میں ڈالا تو انہوں نے جادو پڑھا تو سارے رسے سانپ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے۔ تو سانپ ہمیشہ ڈنگے چلتے ہیں، سپاں دے وچ ڈنگ نہیں ہوندے۔ سپ ہمیشہ ڈنگے چلتے ہیں، سپاں دے وچ ڈنگ نہیں ہوندے۔ چگلاں جا آرا چگلاں دے کوئی سنگ نہیں ہوندے۔ ہاں تو وہ گالے کہ بھی وہ سپ بن گئے، سانپ بن گئے سب۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مولا ھذا، یہ عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، کہا اس کو ڈال۔ آپ نے ڈالا تو وہ بڑا اجدا بن گیا، سب کو لیل گیا۔ پھر آپ نے پکڑا تو وہ ڈنڈا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزہ تھا۔ اور ایک اور آپ کا معجزہ تھا، صحیح ہاتھ ایسے نارمل بغل میں لے آتے، جب باہر نکالتے تو سورج کے چمکتا تھا، اس کو ید بیضا کہتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے تو میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے پھر ان کا ذکر کیا۔ پھر تیسری آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اب اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ اس طرح کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس اگلی آیت میں وہ جو بات ہے واقعہ پیچھے میں نے آپ کو سنا دیا وہ وہی ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی کچھ قتل کرنے والے بن جائیں، کچھ قتل ہونے والے۔ یہ کتنی مشکل توبہ ہے، کتنی مشکل۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہاری توبہ کی سبب یہ کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کرے، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائے۔ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان، قتل ہونا ہے اور سی نہیں کرنی، قتل ہونا ہے اور شور نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ اللہ جب وہ پکڑتا ہے تو پھر اس طرح کرتا ہے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، وہ لوگ اس پہ راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہوئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ خدا کے اندر معافی کی التجا کی، تو اس پر وحی آئی کہ جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے۔ قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا، جو قتل گاہ الفت ہوتی ہے وہاں کا بندہ شہید ہی ہوتا ہے نا، تو باقی جو ہے وہ بخشتی کے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ قتل کرنے والے جو کہ اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تو قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ ایسے معلوم ہو کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد کا معنی اسلام سے دور جا پڑنا، ایمان سے، اور مرتد کی سزا ہے قتل۔ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، تو میں نے اگلے دن غالباً بتایا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد جو واپس جائے گا تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ کلمہ پڑھانے کے لیے جبر نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمہ چھوڑے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ارتداد کیا، اس نے اللہ سے بغاوت کی ہے۔ جو اللہ پاک کا باغی ہے اسے قتل کر دینا ہی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے۔ اچھا کوئی دنیا کے کسی ملک کا باغی ہو، وہ ملک اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ہر ملک کا دستور ہے نا باغی کو، اور جو اللہ کا باغی ہو اللہ اس کے ساتھ پھر یہی سزا دے رہا ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے، جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علمبردار
تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیا کے بادشاہوں کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں ہے تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، تو پھر اس کے باغی کو قتل کر دینا کہاں غلط ہو؟ ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ پاک کا فضل، بچھڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ پہلی بات ہے کہ مجسمہ سازی، مجسمہ بنانا، تصویر بنانا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک یہ حرام کام کیا۔ ہارون علیہ السلام ایک نبی کی ڈائریکٹ نافرمانی کی، جو وہ تو روک رہے تھے، دوسرا گناہ۔ تیسرا شرک کیا، بچھڑے کی پوجا کی، یہ تیسرا گناہ۔ یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت ہی نہ دیتا، فی الفور ہلاک کر کے ان پر کفر کا خاتمہ کر دیتا اور جہنم میں ڈال دیتا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی خیر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے قتل ہونے پہ بھی ان کو درجائے شہادت عطا فرمایا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ یہ لڑائی عجیب ہے۔ جب قرآن کے اندر بنی اسرائیل کو پڑھا نا تو بیٹھے بیٹھے ایک دن کہا کہ ہم سے مزدوری نہیں ہوتی، ہم بیٹھے رہیں گے کھانا اوپر سے منگواؤ۔ یہ سچ ہے۔ آپ نے کہا وہ آگے ایک دشمن قوم ہے خدا کی، اسے لڑنا ہے، کہا جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ کتنا عرصہ یہ فرعون کے یہاں ذلیل ہوتے رہے، ان کی بچیاں رکھ لیتا، بچے قتل کر دیتے۔ پہلے دور میں بزرگ سمجھتے ہیں گھاڑیاں ہو جائیں، جس پہ آپ جانوروں کو نا جوت کے تیل نکالتے تو گھاڑیوں پہ بندے ڈالتا تھا بنی اسرائیل کی۔ 400 سال سے بھی زیادہ ظلم سہتے رہے، پھر بھی عقل نہ آئی۔ جو موسیٰ علیہ السلام تو ہر روز نئے نئے نخرے، پھر آپ نے دعا کی، من و سلمہ بھی اترا آسمان سے نا بٹیرے کی طرح کا، ترنجبین کی طرح کا ایک میوہ اور ایک وہ آ جاتا تھا، کھانا آ جاتا تھا، روسٹ بنا ہوا جنت کا۔ اللہ نے ایک شرط رکھی، اس کو جمع نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ کیا نہیں کرنا؟ جمع نہیں کرنا۔ جمع ہر کرنا ہر دور میں اللہ کو پسند نہیں، ٹھیک ہے۔ اور میرے ملک کا تاجر، میرے ملک کا گودا، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ مجھے یاد کیوں ہے، بچپن میں نا ہمارے یہاں بولا جاتا تھا زمیندار کو گودا، تو ان دے ڈنگ حالی تک یاد بدن تو میں لفظ بولے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال میں ایک ضمن بات عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ کون سی بات ہو رہی تھی؟ وہ انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے جمع نہیں کرنا، انہوں نے جمع کیا، پھر جمع کرنے کے بعد پھر بھی معافی مل گئی، وہ گل سڑ جاتا تھا، کھانے کا بھی نہیں رہتا۔ تو پھر کہنے لگے وَقِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، وہ تھوم ہو گیا، وہ ترکاری ہو گیا، وہ دال ہو گیا، ایسے کوئی کم ظرف بندے، ٹھیک۔ اور ایک بندہ تو روز جہاں روسٹ کھلائے، دوسرا کو تھوم ہو گیا، چٹنی ہو گیا، وصل ہو گیا، اللہ کو ناراضگی تو آئے گی۔ تو کہا اچھا چاہو پہوڑے تو لگ بنو جو ہے دا دے حالی تک کنڈ کٹ لینے بتے ہیں جو وہی میں نہ کر دے ہمیں نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس قوم کا حال تھا بنی اسرائیل کا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتوت بتا رہے ہیں، یہ تم سے جو بحث کرتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی بڑی بکواسیں کرتے تھے، اور سب سے بڑا ان کا نخرہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ہم گدی نشین ہیں۔ گدی نشین سمجھتے ہیں؟ یہ تو سچ ہے، نبیوں کی اولاد ہے۔ وہ کوئی ایک دربار کا مالک ہوئی سا کو تھلے تے نہیں چڑھنے دا، اوندا پتر جنتی، اوندا پیو جنتی، اوندا کتا جنتی، اوندا لیلا جنتی، اوندی بکری جنتی، اوندا مرید جنتی، اوندی داڑھی منی ہوئی جنتی، اوندی شراب پیتے والوی جنتی، بے نمازی جنتی، ایڈو مولوی مفتی عالم فاضل اے اتھا گھلیندے کھڑے سن، اے پٹھو بھاری کے جنت میں وڑ ویسے، ایسے نا۔ یہ ہر جگہ گدی نشین یہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ نہ کو سادہ پیر ہے، وہ پیر نہیں، پیڑ ہے، پیڑ کو بھی ابا اندہ میں کئی من کی تھا، ابا تا ابو جہل آئی، پوتر اکرما صحابی آئی، پوکر تا نا چم کے اکھی دلینے، پیو تا لانت بھی جنے۔ ایمان ہے تا قیمت ہے، ایمان نہیں تو پھر کیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو نخرہ کیا تھا؟ انبیاء کی اولاد ہیں،
वलियों की भी नहीं, अंबिया का दर्जा वलियों से करोड़ा दर्जा ज्यादा है। 1 2 में 1.25 लाख अंबिया हमने है, हम अंबिया की औलाद हैं। मेरे नबी को कहते हैं हम तुझे क्यों माने, अगले अल्फाज कहते हैं हम तो खुदा के लाडले हैं, हाँ हमारे गुनाह हमारे आबा अजदाद वो बांट लेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, हम सीधे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने पूरे कुरान के अंदर इन्हीं से बहस की है कि कोई जन्नत में नहीं जाओगे, तुम लानती लोग हो, तुमने मेरे अनामात का गलत मतलब लिया है। मेरे नबी की इताअत करो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। मेरे नबी की इताअत नहीं करोगे तो कोई शर्फ तुम्हें नहीं मिलेगा। उनके लिए शर्फ तो नहीं है जो नबियों की औलाद हो, उसके लिए शरीयत मानना लाजमी है, और जो वली की औलाद हो उसके लिए शरीयत मानना लाजमी है। या सादा पीर है वजह रासी, यहूदी ये करे तो गलत, हम करें तो ठीक है। वहाँ के साथ चाका तो तेरा सीधे गिला, चुप रहा तो मेरा हाँ सड़ता है, सच आखा तो तेरा सीधे गिला, चुप रहा तो मेरा हाँ सड़ता है। तो बहरहाल उनको ये सजा हुई। तो अगली आयत जो हम पढ़ रहे थे, बज़कुल तुम या मूसा लन नुअ्मिना तनल्लाह जहरतन बागसतुम साइकतम तुम तंजुरुन सुम्मा बासना मिन बादिकुम मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। और याद करो जब तुमने कहा है मूसा हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक एलानिया खुदा। अगला नखरा जो उनका है, उन्होंने कहा खुदा को भी नहीं मानेंगे, खुदा को देखेंगे तो मानेंगे, क्योंकि जिसकी एक नखरा पूरा होना वो दूसरा शुरू कर दे। एक जगह जंगल में पहुंचे, कहा पानी नहीं है, तेरे साथ चले हैं तो तेरी वजह से माज़अल्लाह मुसीबत आ गई, भूख मर रहे हैं, पानी नहीं है। ठीक, नबी को कह रहे हैं बदबख्त, आपने अपना वो जो असा मुबारक था, एक पत्थर बड़ा सा था, उस पे मारा डंडा, 12 चश्मे, 12 कबीले थे, 12 चश्मे जारी हो गए, हर अपना अपना चश्मा जालिमों तकसीम पर। अच्छा, इतना करीम नबी था, इतने नखरों के बाद भी बद्दुआ नहीं करता। ये नबियों की सिफत है, कितने हलीम और करीम होते, वरना गुस्सा चढ़े तो क्या होगा। हुआ है जब आप कुरान का मुताला करें, आद और समूद की कौमें क्या थी, आद और समूद की कौमें मतलब तुम्हारी जो खजूर होती है ना, खजूरों से भी बड़े दरख्तों से बड़े कद थे उन लोग। जब उन पे अजाब है तो अल्फाज ये है कि जैसे जब अंधेरी आती है ना तो ये खजी तोड़ के टुंड मुंड थई पींदी, बन्नी टूटी डेढ़ी डिंगी थे, यही हाल हुआ था जब उन पे अजाब है। तो अल्लाह ने फरमाया कि याद करो है मूसा, जब ये तुमसे कहने लगे हम खुदा को जब तक देख न ले तेरा ईमान नहीं ले आएंगे, तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा। हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पहुंच गए, जब आपने कहा ये किताब मिल गई है, ये लोग कहा कि वाकई खुदा ने दी है, हम देखेंगे तो मानेंगे। तो वहां जो है ना एक चमक हुई, कड़क, जो बिजली चमक दी, ठीक है। तो उस कड़क से सारे मर गए, वो जहां साथ जो जितने साथ गए हुए थे, जितने भी थे वो सारे मर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने मौला ये मेरे साथ आए थे, वापस जाऊंगा तो कौम दुआ लाडली, वो कहेंगे हमारे जिंदा गए थे अब मर गए हैं, तूने मारा है, ठीक है। तो फिर आपकी दुआ से वो जिंदा हो गए, आपकी दुआ से। अल्लाह ताला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है कि मौला मेरे हबीब ये जो तुमसे बहस करते हैं ये ऐसे ऐसे बदबख्त हैं, ये अपने नबियों से भी बहस करते रहे, अकेला तो इससे नहीं करते। इस वक्त भी कायनात के अंदर बदतरीन मखलूक के अंदर शरारती, ठीक है, 2 किस्म के लोग हैं, एक पाकिस्तान में रहते हैं, एक बैतुल मुक़द्दस के करीब रहते हैं, एक यहूदी हैं, एक मिर्ज़ाई हैं। पाकिस्तान के अंदर जितनी ये हुकूमतों के चक्कर चल रहे हैं, पाकिस्तान बनने के बाद ये फितना मिर्ज़ाइयत चला, हर हुकूमत के तोड़ने में, उसको जलील करने में, उसको ब्लैकमेल करने में, उसका उलमा को कत्ल कराने में इन्हीं का हाथ है। मिर्ज़ाइयों ये थोड़े हैं, इनको काफिर फंड देते हैं, ये यहाँ के मोटे मोटे आपके खरीद करते हैं, वो जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, उनकी बैग पे खड़े होकर ये सारे चक्कर चलते। और कायनात सारी के अंदर जहां भी चक्कर, छोटा सा मुल्क, फिफ्टी जितना मुल्क है इसराइल, ठीक है, फलस्तीन के अंदर, वो भी जबरदस्ती, जिला मुजफ्फरगढ़ से भी छोटा था जब इब्तदा शहर जिला मुजफ्फर, अब तो बड़ा हो गया, कब्जा करते कर पूरी दुनिया के काफिरों को फंड दिया, तो उन्होंने जो है ना वो अब वो पूरे मुसलमानों को नचा रखा है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी हुकूमतों के फितने पड़ते हैं, सब फितनों में उनका हाथ है।
اور پاکستان کے ہر فتنے کے پیچھے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہر فتنے کے پیچھے، ویسے تو میرے ملک کا ہر سیاستدان، ہر سے مراد میں تمام کا نہیں کرا الا ماشاء کے علاوہ، یہ سب ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے ایمان کے، یہ کلمہ وغیرہ سے رسمی ہے نام لگا رہے ہیں بڑے جی جی بڑے معاملات یہ سے، یعنی ہر جگہ یہی کچھ ہو۔ تو بہرحال یہ ان کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے کیا کیا معاملات کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گناہ کی معذرت پیش کر کے ان کو زندہ کیا، پھر واپس لے آئے۔ تو جو 70 آدمی گئے تھے آپ کے ساتھ طور پہ، تو وہ ہم جب مر گئے تو واپس ان کو آپ زندہ کر کے لے آئے، تو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی، تو ان 70 افراد کو زندہ فرما دیا۔ اس واقعے سے اللہ نے انبیاء کی شان بھی ظاہر فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہوتے ہیں، اور ساتھ قوم کی بے حسی بھی بتائی، اور اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، اسرائیلی بالخصوص یہودی اور عیسائی ہیں، پہلے نمبر پہ یہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودی یہ کیوں کہلاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی ایک تھا یہودا، کیا تھا؟ 10 بھائی جو تھے نا، اس میں ایک یہودا تھا، ایک لاوی تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت ان تک رہی، وہ جو 2 بھائی تھے سگے اور باقی 10 اور تھے، ٹھیک ہے۔ تو بنیامین اور یوسف یہ سگے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد جب کنویں میں ڈال رہے تھے تو یہودا کہتا قتل کر دو، لاوی نے کہا اچھا قتل نہ کرو، اس کا دل تھوڑا سا نرم تھا، اس کو کنویں میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو لاوی تھا بعد میں نبوت کا سلسلہ لاوی کی نسل سے چلا، اور حکومت کا سلسلہ یہودا کی نسل سے چلا، چونکہ تمام بھائی میں بڑا تھا یہودا، حکم اسی کا چلتا تھا۔ تو مصر کے اندر حکومت تھی یوسف علیہ السلام کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے 10 بھائی، 10 کی اولاد جب بڑھی تو کتنی ہو گئی؟ وہ تھا 1۔ اور معاملہ یہی ہوتا ہے جمہوریت کا، یہاں 15 شرابی رہتے ہیں اور 1 نمازی رہتا ہے، ووٹ کس کے زیادہ؟ حکمران کون بنے گا؟ تو یہی کچھ ہوتا ہے ہر جمہوریت میں۔ تو وہ جمہوریت جیت گئی، کون جیت گئی؟ جمہوریت جیت گئی۔ تو وہ یہودا کی حکومت آگے، یہودیوں کی حکومت اسی سے چلی، اور فتنہ تو ان کی فطرت میں تھا، یوسف علیہ السلام سے یہ شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل کر کے انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کو آرے کے اندر چیر دیا۔ کتنے واقعات، ہزاروں انبیاء کو ان ظالموں نے قتل کیا۔ تو بہرحال یہ بنی اسرائیلیوں کی کچھ نہ کچھ میں نے آپ کو بتائی بری عادتیں، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں ان عادتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کون سی عادتیں؟ ایک تو اپنے علماء سے نفرت، دوسرا رب کے فرامین پہ ناجائز سوال کرنا، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اپنی جزیں نکالنا نفس کی خاطر، تو یہ برباد کر دینے والی چیزیں، ورنہ ان آیات کا ہمیں کیا فائدہ۔ اور دوسری بات، اس کائنات کے اندر رہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا۔ اس کائنات کے اندر یہ جمہوری دے ہے، یہ ڈیموکریٹک، ٹھیک ہے، یہ پیسے نہ کریٹاں بھرنا لے کو ڈیموکریٹک آتا، ٹھیک ہے، پیسے نہ کریٹاں بھرنا لے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان دی کریٹ اروڑی تے پیسے نہ کریٹاں بھرنا لے کو ڈیموکریٹک آتا۔ تو یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے، یہودیوں نے بھی یہی کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے پناہ عطا فرمائے اور ہمارے دلوں